السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ حیض کی صورت میں جب خاتون کو حیض آئے یا مینسز ہو جائیں تو ہم بستری کرنا مناسب ہے، جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا بالکل آسان سا جواب ہے، دوران حیض یا مینسز ہم بستری کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ یورپ کی میں بات نہیں کر سکتا، وہاں تو ہر طریقے سے سیکس کیا جاتا ہے۔ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں دوران حیض، دوران مینسز سیکس کرنا، ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا گیا ہے، لوگ آپ سے حیض کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ یہ گندگی ہے، تو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے پاس نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب خوب صاف ستھری ہو جائیں ان کے پاس اس طریقہ سے آؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بڑھ کر توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور بڑھ کر صفائی ستھرائی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائیو، اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ دوران حیض یا ناپاکی کی حالت میں مرد کو عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ناپاکی کی حالت سے مراد یہ ہے کہ دوران مینسز خاتون کے پاس نہ جائیں، ان سے ہم بستری نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے ایک لڑکے نے بات سنائی، وہ یہ کہتا تھا کہ اگر عورت کو مینسز ہو جائیں تو ہم اینل سیکس کر سکتے ہیں، پیچھے سے خاتون کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں اگر اس کو مینسز ہوں، اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ تو آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں گا، مینسز ہوں یا نہ ہوں تو اسلام میں اینل سیکس کرنے کی، پیچھے سے سیکس کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بلکہ اسلام نے اس کام کو ملعون کا نام دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ایک ملعون کام ہے، تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ بے شک خاتون کو مینسز ہوں یا نہ ہوں، پیچھے سے سیکس کرنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ پیچھے سے اگر ہم خاتون کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کر لیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بھائیو، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام میں نہیں فرمایا گیا کہ خاتون کے ساتھ اگر پیچھے سے سیکس کر لیا جائے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بالکل بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن اینل سیکس کرنے کی، پیچھے سے سیکس کرنے کی اسلام میں اجازت بالکل بھی نہیں ہے، اس کو بہت برا کام قرار دیا گیا ہے۔ حیض کے ساتھ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مینسز کی جو ڈیوریشن ہے وہ کتنی ہوتی ہے اور کتنی ہونی چاہیے۔ آج کل کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ مینسز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 2 سے 7 دن کے اندر اندر مینسز ختم ہو جانے چاہیے، کم از کم 2 دن مینسز ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 7 دن۔ لیکن جو فقہ حضرات ہیں اور کچھ باقی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مینسز 1 دن کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، صبح ہوئے اور شام کو ختم ہو گئے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پہلے دن ہوئے اور 15 دن تک مینسز جاری رہیں، پورے 15 دن رہیں۔ لیکن آج کل میڈیکل ریسرچ کے مطابق کم از کم 2 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن عورت کو مینسز ہونے چاہیے۔
یہ وہ خواتین ہیں مطلب جو جسمانی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہیں، جن کے ہارمونز وغیرہ جو ہیں وہ بالکل صحیح کام کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں جو صحت مند خاتون ہے مطلب اس کو کم از کم مطلب 2 دن مینسز ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 7 دن۔ اگر 1 دن کے لیے ہوتے ہیں تو اس کے ہارمونز میں مسئلہ ہے، اگر 7 دن سے زیادہ ہوتے ہیں تو آج کل کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس خاتون میں مطلب اس کے ہارمونز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میڈیکل ریسرچ کے مطابق جو ابھی کی نئی تحقیق ہے تو ڈاکٹر حضرات اور سائنسدان یہی کہتے ہیں کم از کم 2 دن مینسز ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 7 دن۔ یہ اس خاتون کے لیے ہے جو جسمانی لحاظ سے صحت کے لحاظ سے بالکل تندرست ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ خواتین مطلب تندرست نہیں ہوتی یا ان کے ہارمونز کا بیلنس برابر نہیں ہوتا تو ان کے جو مینسز ہیں بعض اوقات ان کو 2 2 3 3 مہینے مینسز ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہو جائیں 1 دن کے لیے ہوتے ہیں یا 5 5 6 6 7 7 8 8 15 20 دن پھر مینسز مطلب ختم ہی نہیں ہوتے۔ یہ وہ خواتین ہیں جو صحت کے حوالے سے مطلب پرفیکٹ نہیں ہیں یا جنہیں انیمیا ہے، خون کی کمی ہے یا مطلب بچے دانی میں کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کو 7 دن سے زیادہ مینسز ہوتے ہیں یا 1 دن میں وہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ بھائی میسج کر کے مطلب وہ مجھے میل کر کے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی خاتون کوئی بات پوچھنا چاہے تو وہ بھی مطلب میل کر کے مجھے پوچھ سکتی ہیں یا کال وغیرہ کر سکتی ہیں واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ میں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اینل سیکس کے جو نقصانات ہیں وہ میں آپ بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ اینل سیکس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اینل سیکس کرنے والے حضرات جو ہیں نا ان کا عضو خاص کی جو جلد ہے وہ کھردری ہو جاتی ہے، جس سے مرد کی لذت اور مزے کی وہ کیفیت معلوم نہیں ہوتی جو ایک فطری جسم کو میسر ہوتی ہے۔ سیکس کا وہ مزہ اب وہ انسان وہ آدمی نہیں اٹھا سکتا جو اینل سیکس کرتا ہے، کیونکہ اس کے عضو خاص کی جو جلد ہے وہ کھردری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ مرد حضرات میرے پاس ایسے بھی آئے ہیں جو اپنے مطلب جنسی جو قوت ہے وہ بالکل ختم کر چکے تھے۔ جب میں نے ان سے معلوم کیا کہ ہاں جی آپ کیا کیا کرتے رہو مطلب بچپن سے لے کے جوانی تک، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اینل سیکس کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے 25 26 سال کو جب وہ پہنچتے ہیں مطلب لڑکے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اب نامرد ہو چکے ہیں۔ تو اینل سیکس کا مطلب آپ دیکھ لیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسلام جس بات سے بھی منع کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام بھی اس لیے منع کرتا ہے کہ اینل سیکس نہ کیا جائے کیونکہ اس کے بہت زیادہ نقصان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ خود دیکھ لیں کہ لڑکا سیکس کرتا ہے اینل سیکس کرتا ہے اور مطلب 26 27 سال کی عمر میں آ کے اس کی مردانہ قوت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی مطلب کیا لیں آپ اتنی بری مطلب عادت ہے اینل سیکس کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اینل سیکس کرتے ہیں اپنی بیگم حضرات کے ساتھ تو ان کا جو عضو خاص ہے وہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، سگڑ جاتا ہے اینل سیکس کرنے سے۔ اکثر مریض مجھے یہی شکایت کرتے ہیں آ کے کہ ہمارا عضو خاص چھوٹا ہو گیا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اینل سیکس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی مطلب کافی برا افیکٹ ہے اینل سیکس کا کہ عضو خاص جو ہے بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بالکل چھوٹا اگر نہ بھی ہو تو مطلب ادو اد کا فرق یا ہاف کا فرق لازمی پڑ جاتا ہے عضو خاص میں۔ اس لیے میرے بھائیو اینل سیکس سے بچا جائے، جو اسلام نے کہا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور اینل سیکس میں عورت کی جو شرم گاہ ہے اس میں بھی خارش شروع ہو جاتی ہے اور مرد کے عضو خاص پہ الرجی بڑھ کر زخموں کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ بعض مریض میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عضو خاص میں زخم نکل آئے ہیں یا پھوڑے پھنسے وغیرہ نکل آئی ہیں یا زخم ہم نے اتنے برے نکل آئے ہیں کہ مطلب ہم دوائی استعمال کر رہے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا۔ جب اس کی تشخیص کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد حضرات اینل سیکس کرتے ہیں۔ تو اینل سیکس سے میرے بھائیوں پرہیز کیا جائے، ایسا نہ ہو
کہ کوئی زخم بن جائے اتنا برا اور مطلب وہ ٹھیک ہونے کا نام نہ لے، اور یہاں تک کہ یہ کینسر بھی بن سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اسلام نے منع کیا ہے، 1-2 منٹ کی لذت کے لیے آپ مطلب اس کام سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ اینل سیکس کریں، کھیتی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے اپنی اولاد پیدا کریں، جو کہ اینل سیکس سے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ آگے والے راستے سے ہی ہو سکتی ہے، اور آگے والے راستے سے ہی آپ بائی سیکس کریں۔ اور اس کا ایک نقصان مرد کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پرسٹینڈ گلینڈر کے مطلب نقصانات بھی مطلب آدمی کو ہو سکتے ہیں، مطلب اس کے حصوں میں غدود بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کا حل یہی ہوگا کہ آپریشن کروانا پڑے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کام سے باز رہیں۔ کچھ دیکھا گیا ہے کہ 10% عورتوں کو بھی اینل سیکس کا شوق ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بہت نقصان دہ عمل ہے۔ 90% تو مطلب جو آدمی حضرات ہیں، جو مطلب ہسبینڈز ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے 90%، اور 10% دیکھا گیا ہے کہ خاتون کو بھی شوق ہوتا ہے اینل سیکس کا۔ یورپین کنٹری جو ہے وہ تو مطلب دیکھتے نہیں ہیں مطلب کہاں سے کرنا ہے، ان کے لیے تو مطلب بیک اور فرنٹ مطلب سیم ہی ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں تو اس چیز کا وہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مطلب پاکستانی جو ملک ہے یا انڈیا وغیرہ ہے یا باقی جو اسلامی ممالک ہیں، اس میں یہ فرق ضرور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اینل سیکس سے باز رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ بھائیوں کو بتائی ہیں اور جو خواتین کو بتائی ہیں وہ اس پر ضرور عمل کریں گی، ورنہ پھر آپ کو سارے نقصانات بتا دیے گئے ہیں، اور اسلام بھی اس بات سے منع کرتا ہے۔ اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، میرا میل آئی ڈی دیا گیا ہے، میل کر سکتے ہیں مجھے، واٹس ایپ پہ مطلب اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ میں وظائف کے حوالے سے اور دیسی نسخوں کے حوالے سے اور مطلب میڈیکل کے حوالے سے انفارمیشن ویڈیو لے کر پیش ہوتا رہتا ہوں، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔